کھانے کھلائے جائیں گے اور لوگوں کو بھی شریک کیا جائے گا کہ وہ بھی اچھا کھانا کھا لیا کریں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر تومۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من اللہو والرفث۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں، ہماری عبادتوں میں جو کمیاں ہو گئی ہیں، اس کے اندر جو غلطیاں واقع ہو گئی ہیں، اس سے ہمیں پاک و صاف کر دیا جائے۔ اسی لیے عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی دو حکمتیں بتائی۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، روزوں میں کچھ قصور ہو سکتا ہے، کچھ فطور ہو سکتا ہے، اخلاص کی کچھ کمی ہو سکتی ہے، ڈھنگ سے نہیں ہو سکا، اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے فطر کی برکت سے اس کمی کو دور کر دیتے۔ لہذا جب بندہ عید الفطر کو جائے تو اس وقت یہ صدقہ فطر ادا کر کے جائے۔ جب صدقہ فطر ادا کر کے جائے گا تو اس کے اندر کی کمی دور ہو جائے گی۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے روزوں میں تو کمی ہوتی ہی ہے، عبادتوں میں کمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ قصور اور فطور رہتا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کتنا بھی بڑے سے بڑا ہو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت میں کوئی قصور نہیں، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ فرما گئے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکتا جو آپ کے شایان شان ہو۔ جب نبی بھی نہیں کر سکتے تو کوئی اور بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ہمارے روزوں میں، ہماری نمازوں میں اور چیزوں میں بڑی کوتاہیاں اور کمیاں رہتی ہیں۔ اللہ نے اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ صدقہ فطر دے کر جاؤ، جب غریبوں کی امداد کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم کو پاک و صاف کر دیا جائے گا اور تمہاری عبادتوں کی کمیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ بتایا وہ تومۃ للمساکین، صدقہ فطر دینے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ مساکین کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ تم تو کھاؤ بریانی، تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہو جو بھوکا مر رہا ہو، اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہو، اس کے بچے تنگدستی میں مبتلا ہو، اس کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو، شریعت مطہرہ کہتی ہے اپنے پڑوسیوں کا لحاظ رکھو، اپنے پاس آس کے رہنے والے غریبوں کا بھی خیال رکھا کرو، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھا کرو، مسکینوں کا خیال رکھا کرو، اور اسے ہمیشہ بھی رکھا کرو، لیکن خاص عید الفطر کے دن تو بڑا اہتمام اس بات کا کرو کہ تمہارے آس پاس کے تمام فقراء تمہارے ساتھ عید کے اندر شامل ہو جائے۔ اگر تمہارے گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہو، ان کے گھروں کے اندر بھی بہترین کھانا پک رہا ہو، تمہارے بچے کپڑے پہن رہے ہو تو ان کے بچے اس سے محروم نہ ہو، وہ بھی خوشیوں کے اندر تمہارے ساتھ میں شریک ہو۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صدقہ فطر واجب فرمایا۔ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے دے کر جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عید کی نماز کو جانے سے پہلے یہ صدقہ دیا اس نے تو صدقہ فطر دیا، اور جو آدمی کہ نماز کو جانے سے پہلے ادا نہ کیا وہ ایک عام صدقہ ہے، یعنی اسے صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، جو صدقہ فطر کی برکت ہے وہ نہیں ملے گی۔ صدقہ فطر کی برکت ابھی آپ کو بتائی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اس کے اندر جو گناہ یا برائیاں، جو کمیاں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ اس کو پاک و صاف کرتے ہیں، یہ اس کو حاصل نہ ہوگا۔
اور فرمایا کہ جو پہلے دے کر جائے وہ تو ہے صدقہ فطر، اور جو بعد میں دے گا وہ اس کا عام صدقہ شمار ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لے کہ جس آدمی کو صدقہ فطر دینا واجب ہے، وہ آدمی اگر صدقہ فطر عید الفطر کو جانے سے پہلے نہ دے سکا کسی وجہ سے تو معاف نہیں ہوگا، بعد میں بھی بہرحال اس کو دینا، اگرچہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، برکتیں وہ اس کو نہ ملے گی، لیکن اس کے اوپر واجب رہے گا، اس کو بعد میں بھی دینا ہی پڑے گا۔ اگر پہلے نہیں دیا تو معاف نہیں ہو جائے گا، بہرحال اس کی قضا اس کو کرنی ہوگی کہ عید الفطر کے بعد بھی صحیح وہ غریبوں کی امداد کے لیے صدقہ فطر نکال کر دے دے۔ صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جتنے مال پر زکوٰۃ واجب۔ وہ کتنا مال؟ سونے کے لحاظ سے 80 گرام سونا جس کے پاس بھی موجود ہو، مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو، اور اگر سونا نہیں تو چاندی موجود ہو، اور چاندی 612 گرام جس آدمی کے پاس موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے۔ اور پھر ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تو مال پر 1 سال گزرنا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو آج مال ملا تو فوراً اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہو جائے گی، اگرچہ اس کے پاس 80 گرام سونا ہے یا 612 گرام چاندی ہے یا اس کے برابر پیسہ موجود ہے، تو آج اگر اس کو ملا تو اس پر زکوٰۃ واجب ابھی نہ ہوگی بلکہ 1 سال گزرنے پر ہوگی۔ آج ملا تو 1 سال کے بعد جب یہی دن آئے گا تو اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، یہ ذرا اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے۔ صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس عید سے پہلے رات میں بھی اگر صحیح مال اس کو مل گیا، اور اتنا مال جتنا بھی میں نے بتایا، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر 1 سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے 1 سال گزرنے کی شرط والا، لیکن صدقہ فطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ جیسے صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے، اسی طریقے پر قربانی کے اندر بھی یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کو قربانی کے دنوں میں اتنا مال مل گیا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہرحال جس کے پاس اتنا مال ہو اس آدمی کو صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ ایک تو اپنی طرف سے نکالے گا، اور ایک اپنی نابالغ جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اولاد، لڑکا لڑکی بچے جو موجود ہیں، 1 ہو 2 ہو 4 ہو، کسی کے بہت زیادہ ہو، 50 ہو 60 ہو، اگرچہ ہوتے نہیں ہیں آج کل الگ بات ہے، لیکن ہو تو ہم نے سنا بعض لوگ ہیں دنیا میں اب بھی موجود۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 28 لڑکے تھے۔ کتنے؟ 28 لڑکے تھے۔ یہ اب پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی، اب تو نیا دور آیا ہے، ہم 2 ہمارے 2، اب وہ بھی نہیں، ہم 2 ہمارا 1 ہو گیا ہے۔ چند دن کے بعد آئے گا کہ ہم 2 ہمارا کوئی نہیں، ہم لاوارث ہیں۔ یہ زمانے بدلتے جا رہے ہیں۔ تو بھائی جتنے بھی اولاد ہو اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا، اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا صدقہ فطر واجب ہے۔ جو بالغ اولاد ہو اب ان کا مسئلہ بھی سن لیجیے۔ باپ ہے اور اس کے بچے ہیں، کوئی بچے نابالغ ہیں، نابالغ کی طرف سے بھی باپ ادا کرے گا، لیکن جو بالغ بچے ہیں وہ خود اگر مالدار ہیں، وہ خود اگر اتنا مال اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ خود اپنا صدقہ فطر نکالا کریں گے، اور اگر ان کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو تو ان کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، نہ وہ خود ادا کرے نہ ان کے باپ ادا کرے۔ لیکن باپ اگر ان بچوں کی طرف سے بھی ادا کر دینا چاہتا ہے
کہ بھئی نابالغ کی بھی بالغ کی بھی میرے گھر کے سب افراد کی بھی میں نکال دینا چاہتا ہوں، تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ صدقہ فطر کتنا نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت آج کل کے لحاظ سے جو عام اور ایک میڈیم قسم کی گیہوں ہوتی ہے اس کے لحاظ سے 60 پر 5 روپے لگائے گئے ہیں، 60 پر 5 روپے، تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 60 پر 5 روپے، اور اگر کوئی 70 دے دینا چاہے، 100 دے دینا چاہے، 200 دے دینا چاہے اپنی طرف سے، ایک ایک آدمی کی طرف سے، اس میں کوئی پابندی نہیں، کم سے کم 60 پر 5 روپے دینا ہوگا۔ یہاں اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور جو صحابہ کرام صدقہ فطر نکالا کرتے تھے وہ صدقہ فطر کئی چیزوں کا دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، کشمش دیا کرتے تھے، پنیر دیا کرتے تھے، اسی طرح اور کچھ چیزیں جو اس زمانے میں رائج تھی، جو دیا کرتے تھے، یہ سب چیزیں نکالا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ 1 سا دینا چاہیے، کھجور 1 سا، جو 1 سا، پنیر 1 سا، کشمش یعنی جس کو آپ کہتے ہیں منقع 1 سا، اور 1 سا ہمارے لحاظ سے ہوتا ہے 3.5 کلو۔ کتنا ہوگا بھائی یاد رکھیے ذرا مسائل، 3.5 کلو، 1 سا دینا ہے تو مطلب 3.5 کلو دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرات صحابہ کرام کے دور میں، یہ حضرات 3.5 کلو جو ہے وہ کھجور دیا کرتے تھے ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ اسی طرح 3.5 کلو جو دیا کرتے تھے، جو دینا چاہتا تھا وہ 3.5 کلو جو دیتا تھا، جو کھجور دینا چاہتا تھا وہ 3.5 کلو جو ہے کھجور دیا کرتا تھا، جو کشمش دینا چاہتا تھا وہ 3.5 کلو کشمش دیا کرتا تھا۔ یہ طریقہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گیہوں کا سلسلہ نہیں تھا، گیہوں اسی وقت میں آئی تھی اور ملک شام سے آنے لگی تھی، ملک شام میں اس کی پیداوار تھی، مدینے میں عرب کے علاقوں میں اس کا کوئی رواج موجود نہیں تھا۔ جب شروع میں یہ آئی ہے تو بہت مہنگی بکا کرتی تھی، بہت مہنگی، اور اتنی مہنگی کہ کھجور اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے اس کی قیمت دگنی ہوا کرتی تھی۔ یعنی 3.5 کلو اگر کھجور ایک آدمی دے گا تو اس کی جتنی قیمت ہوتی تھی گیہوں کی قیمت لگائے تو اس کی ڈبل ہو جاتی تھی۔ فرض کرو کہ اگر اس کی قیمت 100 روپے ہے تو گیہوں کی قیمت 200 روپے، کھجور سے زیادہ اس کی قیمت تھی۔ اس زمانے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے بعض حضرات صحابہ نے جب یہ دیکھا گیہوں مہنگی ہے، کھجور ذرا سستے ہیں، یہ ایک جو ہے جتنے میں یہ آتا ہے اس کا ڈبل اس کے لیے لگ جاتا ہے، تو ان حضرات صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ گیہوں اگر آدھا سا دے دیا جائے تو بھی کافی ہے، یعنی اس کا آدھا، اور اس کا آدھا کریں تو کتنا ہوگا 3.25 کلو، 3.5 کلو کا اگر آدھا کریں تو کتنا ہوگا 2.25 کلو۔ یہ 2.25 کلو کا جو رواج چلا ہوا ہے یہ اس بنا پر ہے کہ اس زمانے کے اندر گیہوں کی قیمت کھجور سے بھی دگنی تھی، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے کھجور کے مقابلے میں گیہوں کی آدھی قیمت مقرر کی اور گیہوں کو 2.25 کلو دینا یہ جائز قرار دیا۔ لیکن بھائی آج کے ہمارے زمانے کے اندر ذرا حالات بدل گئے ہیں، کھجور کی قیمت زیادہ ہے، گیہوں کی قیمت بہت کم ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو کئی گنا کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح کشمش کی قیمت آج دیکھ لیں تو گیہوں کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے علماء اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کوئی 2.25 کلو گیہوں دینا چاہے دے تو سکتا ہے، اس لیے کہ اوپر سے صحابہ کرام سے مروی ہے، لیکن اگر آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ
اگر کھجور دے دیا کرے تو بہت اچھا ہے، کشمش دے دیا کرے تو بہت اچھا ہے۔ جن کو اللہ نے مال فراوانی سے دیا ہے، جن کو اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا ہے، وہ گیہوں کے حساب سے غریبوں کی امداد کرنے کے بجائے کھجور کا حساب لگا کے دے دے، کشمش کا حساب لگا کے دے دے، اور ایک سا کا یعنی 3.5 کلو، 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو یہ جو ہے کھجور، اس کی قیمت لگا کر دے۔ اب بازار سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے، اس کے لحاظ سے اگر اس کو دیا جائے گا تو بہت سے غریبوں کی امداد کا ایک بہترین سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا 60 پر 5 روپے دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اگر کوئی ہمت کرے اور خاص طور پر جن کو اللہ نے مال دولت عطا کی ہے وہ اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرے کہ ہم اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نکالیں، اور اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا جو حضرات صحابہ کے زمانے میں چل رہی تھی، 3.5 کلو کھجور کا دینا، 3.5 کلو کشمش کا دینا، 3.5 کلو پنیر کا دینا، جیسے اس زمانے میں رواج تھا، وہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور غریبوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو